जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ये 12 ग्राम पारा डाल दिया है। दोस्तों को दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल। ठीक है जी, एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला और इसमें अब हम डालेंगे 100 ग्राम तेज़ाब। ये तेज़ाबे गंधक का कैन है, इसमें तेज़ाब है। ठीक है, ये हम डाल रहे हैं। क्योंकि मुझे मुकम्मल तौर पे पता है कहाँ तक होगा तो 100 ग्राम पड़ जाएगा। मैं इसी तरह चेक कर लूँ। नहीं, अभी नहीं हुआ। लो जी, अब फाइनल 100 ग्राम। बारह ग्राम पारा है और 100 ग्राम गंधक का तेज़ाब और 190 ऊपर नीचे ये बीकर होता है। ठीक हो गया जी। अब ये तेज़ाब वाला काम मुश्किल ही होता है, ज़रा करना तो पड़ता है। ये समझे कि मेरी एक छोटी सी लेबॉर्ट्री है, इसके अंदर जितना ये सामान आपको नज़र आ रहा है ये सारा कीमिया के मुतल्लक है, जितना भी पड़ा हुआ है। इधर कुछ इंसानों वाली दवाइयाँ हैं, बाकी सब कीमिया ही कीमिया है। ठीक हो गया जी। अब हम गैलन को उठाते हैं, इसको पहले इसकी मंजिल पर रखते हैं। को यहाँ इसलिए रखते हैं कि अगर कोई लीक हो तो ये साथ चूल्हे का सिस्टम है, इधर चला पानी वाला सिस्टम है, इधर चला जाएगा। ठीक हो गया। ये अब हमने पारा और ताबे गंधक ये दोनों हमने ले लिए। ठीक हो गया जी। तो ये रहा जी पारा और गंधक। ठीक है जी। अब हम लेंगे ये एक छोटा सा तांबिया इस पर रखने के लिए। ठीक है, ये छोटा हल्का करना हो वज़न इसलिए रखा जाता है जी। ये हमने लाइट चूल्हा जला लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम रखेंगे ये एक बाटी। इसमें हम चूल्हे की आग ये देखो ये छोटे वाला साइज़ कर दिया है, जहाँ के जितनी हमें चाहिए। ठीक हो गया जी। ये देखिए ये हो गई रेत और ये हो गया पारे वाला जार। ठीक हो गया जी। ये चला गया जी इस पे, इसको कहते हैं गंधक का तेज़ाब। ठीक है, इसमें हमें 10-20 ग्राम पानी डालना है। ये पानी डालने से रिएक्शन करता है। कौन सा क्या, गंधक का तेज़ाब। ठीक हो गया जी। अब हमने इसे इतनी फ्लेवर पे छोड़ दिया।
جب اس کی ہیٹ زیادہ ہو جائے گی، یہ گرم ہو جائے گا نیچے سے ریت، تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے، اس کو ہلکا کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو آگ اس کی ہلکی کر دیں گے، یہاں پہ جو پارا ہوگا وہ تیزاب کھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سرخ کائی والا محلول یہ ہمارے پاس تیار ہے، ذرا میں جدید طریقے سے بناتا ہوں۔ یہ میں نے لوہا اور جست بھی الگ الگ کھلا کر اس کو اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ بھی بڑے باکمال بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جو دوست کہہ رہے تھے ہمارا نیلا جو ہے جی وہ سبز نہیں بنتا، یہ دیکھو برا یہ سبز جو کارپیٹ کے مسالے میں نیلا بنایا جاتا ہے، یہ دیکھ لیں اب یہ فل نیلا ہے یا سبز ہے، یہ غور سے آپ دیکھ لیں، خود ہی دیکھ لیں یار، میں نے کیا دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑا ہوا ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے کلی پہ عمل ہے۔ یہ بٹھی چھوٹی پڑی ہوئی ہے، وہ ایک بہت بڑی پڑی ہوئی ہے، یہ ایک چھوٹی سی پڑی ہوئی ہے، یہ ہمارے برنر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں جو ہمارے پریکٹیکل میں کام آتے ہیں، جسے کیا آپ کہتے ہیں، اور اس کو کیا بتی شتی کیا نام دیتے ہیں، یہ اس کا فین ہے، پر میں اس کے ساتھ اس کو لٹا کر چلاتا ہوں، سائڈ سے نا آگ دیتا ہوں، بٹھی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کا سسٹم ہے، ابھی یہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جب بھی اسے خشک ہو جائے گا تو پھر ہم دوسرا اس کا مرحلہ کریں گے، پھر تیسرا کریں گے، کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ نسخہ ہے جو 2-3 دن پہلے میں نے دیا تھا، اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ مسعود صابری صاحب نے یہ دونوں نسخے دیے ہوئے ہیں، تو بھائی میں بڑا خوش ہوا۔ دیکھو مجھے جاکی خان صاحب تھے ملتان کے، جنہوں نے سن 10-12 میں یہ نسخے دیے تھے، تو مجھے یہ خوشی ہوئی، اور میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی کہ یہ جتنے لوگ بات کر رہے ہیں کہ فلاں کا نسخہ فلاں کا، ایک استاد نے صرف ایک کو تو نسخہ نہیں دیا، ایک استاد محترم تھے تو ان کے پتہ نہیں کتنے شاگرد تھے، انہوں نے کیا کو درجہ بدرجہ کتنے شاگرد ہوں گے، تو ظاہر ہے یہ نسخہ اچھا ہے تو ہر دوستوں کے استادوں کے پاس گیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ بات رہی میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سرکار پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ وصحبہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میرے پیارے بھائی، بڑے دنوں کے لوگ پھنسے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی گندھک کے تیزاب میں پارا ڈالتے ہیں کھاتے نہیں ہیں، تو میں کہتا تھا چھوٹے چھوٹے جو حکیم ہوتے تھے نا پچھلے زمانے میں، وہ گندھک کے تیزاب کو پارا کھلاتے تھے، پھر اس پارا جو ہوتا تھا جو گندھک کا تیزاب کھا لیتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ پھر مکھن میں ملا کر لوگوں کو نا خارش کے لیے دیتے تھے۔ تو ہوا یہ تھا کوئی استاد بنا رہا تھا اس طرح پارا، تو ٹوٹے پھوٹے حکیم آئے تو اس نے جان چھڑانے، انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو جی، یہ پارا آپ نے اتنا ڈالا ہوا ہے، خیر ہے، میں بولا یار خارش کی دوائی بنا رہا ہوں۔ تو اس وقت لوگ بات کو چھپاتے زیادہ تھے، پر میرا ماننا یہ ہے کہ خدا کا دیا ہوا علم اللہ کے بندوں تک دینا چاہیے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو پریکٹیکل ویڈیو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں تو ان کی اپنا شوق ہے جو کرتے ہیں، میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ کیوں کرتے ہو، آپ کریں، ان کا رائٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ایک پریکٹیکل کر رہا تھا تو میری ایک کٹھالی جو تھی نا وہ گل گئی، یہ پڑا ہوا اس کا کچرا، یہ نیچے یہ دیکھو، یہ ٹھیک ہے، یہ کٹھالیوں کے کچرے پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کٹھالی جو ہوتی ہے وہ پریکٹیکل میں ایسے گل گل کے، یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ گل گل کے اس کا یہ حال ہو جاتا ہے، تو پھر جب نکالا تو مال کٹھالی سے سنبھالا نہ گیا، تو جو سنبھالا نہ گیا تو وہ نیچے گر گیا۔ یہ جو آپ کو وائٹ وائٹ سا نظر آ رہا ہے نا یہ سارا سسٹم، یہ ہے جو فرش نہیں ہوتا، یہ جو فرش ہے
یہ جب اس پہ وہ کلٹاری پھٹی، باہر نکالتے نا اس سائڈ سے ٹوٹ گئی تو گر گئی، جب گری تو زمین پہ پڑی، تو پھر جو نیچے والے پاسے تھے وہ ایسے ہو گئے ایسے، اور جو اوپر والے پاسے تھے وہ ایسے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب اس کا کام ابھی بہت رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں کچھ آئرن پہ زیادہ کام کرتا ہوں کیونکہ شوق ہوتا ہے اپنا اپنا، تو میں آئرن پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں، سارا آئرن شائرن ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کچھ ادھر ادھر بھی ابھی میں نے کوشش کی تھی کہ چھوٹے والے کٹھاری میں ڈالیں، یہ دیکھیں، تو کٹھاری بڑی نہیں تھی نا، اب یہ جو بڑی کٹھاری ہے نا یہ لانی پڑتی ہے، دیکھو نا یہ 4 نمبر ہے، ٹھیک ہے، نہیں تھی، تو میں نے کہا اب اس کو 2 نمبر کٹھاری لیں، اور یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کٹھاری میں ڈالا ہوا تھا، میں نے کیا کام کروں گا، تو سارا دن گزر گیا، آج کام ہی نہیں کیا گیا، اس کی وجہ کچھ اور کام تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارا ایک ہی مال ہے یہ والا، ٹھیک ہے جی، یہ جو کٹھاری کے نیچے بچ گیا تھا وہ ہے، جو زمین پہ گر گیا تھا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے دوستو، میں نے ایک سکہ بھی بنایا ہے، اس کو بنانے میں مجھے 17-18 دن لگے ہیں۔ یہ جتنی کٹھاریاں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں وہاں تک وہ نظر آ رہی ہوں گی آپ کو، یہ ادھر پڑی ہوئی ہیں، وہ پڑی ہوئی ہیں، کتنی بڑی کٹھاریاں پڑی ہوئی ہیں، یہ لیلی کین کے آگے نظر آ رہی ہوں گی آپ کو، اور ادھر پیسہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب کام کرنے میں ہوتا ہے، تو کچرے کی صفائی کریں گے، ذرا تھوڑا سا کام کر کے پھر ایک دفعہ صفائی کریں گے، کیونکہ ٹائم اتنا ہوتا نہیں، کام کرتے کرتے چھوڑ کر ادھر ادھر جانا پڑ جاتا ہے۔ ابھی یہ کرنے لگے ہیں، ابھی آواز آئے گی جی کب کھانا کھا لیں، اس کے بعد پھر نماز کا کام شروع ہو جائے گا، پھر اس کی طرف آنا ہمارا ویسے ہی رک جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ بات ہے، یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ یہ میں نے اب اس کو سلو میرٹ پہ کر دیا ہے، یہ والا چولہا ڈبل فریم ہوتا ہے، ڈبل سوئچ لگا ہوتا ہے ایسے بڑا کرنے کے لیے، چھوٹی کرنے کے لیے، تو اس میں آہستہ آہستہ اب چلتا رہے گا سسٹم، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سلنڈر پڑا ہے، یہ ہمارا ایک پنکھا پڑا ہوا ہے، یہ ہمارا دوسرا پنکھا پڑا ہوا ہے، وہ ایک ہماری کٹھاری بنائی تھی بٹھی ہوئی اینٹوں کی بڑی، اور جو گول سی پڑی ہوئی ہے کونے میں، وہ نہیں کام دیا، پھر یہ والی بنائی ہے بڑی والی، یہ اس نے بڑا کام کیا، 4 نمبر کٹھاری میں کام کرتی ہے، اس کے اوپر یہ ڈھکنا لگاتا ہوں میں، یہ والا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے سلسلے چلتے رہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ سب دوست اللہ پاک کے در اقدس پہ جھکتے ہیں اور جھکتے رہیں گے، اور سرکار پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے، اور نماز پڑھیں گے۔ سب سے بڑی نماز لوگوں کو لنگر کھلانا ہوتا ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے، تمام عبادتیں ہیں، اس کو ہم نماز تو نہیں کہتے، غلطی سے نکل گیا، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے متبادل کسی بھی چیز کا ثواب نہیں آتا عبادت کا، میں نہیں کہتا، وہ سے مسلم شاہ اسلام فرماتے ہیں، جب آپ لوگوں کو لنگر کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تو اس سے بڑا ثواب کوئی چیز میں نہیں ملتا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دوستوں کے آگے پریکٹیکل بھی پیش کرتا ہوں، پریکٹیکل اور نسخے بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ تو خالق کا اپنا دین ہے، جس کو چاہے خدا کر دے، جسے چاہے بادشاہ کر دے، اور ہمارے نسخے جہاں تک ہیں ادھورے نہیں ہیں، مکمل ہیں۔ یہ جو آپ کو نیلا دکھایا ہے، اس سے میں نے کام کیا تھا، اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کام کرتے کرتے کیا ہوا تھا، مجھے جانا پڑا تھا، تو وہ ہماری جو تھی چاندی کا پیس کدھر گیا، تو اگر تو مجھے ابھی ملا تو ضرور ابھی دکھاؤں گا،
نہیں تو پھر ضرور دکھاؤں گا، یقین ہے مجھے، کیونکہ میں نے کر کے رکھا تھا، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کرنا بھی اس لیے پڑا۔ یہ لوہے کے جو کیل ہوتے ہیں نا، یہ دیکھیں، یہ لوہے کی کیل ہے، ٹھیک ہے، ان کو پانی شانی سے نا ان کو لال کیا، پانی میں گرایا، پھر یہاں رکھے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے۔ اچھا، یہ تو ابھی میں نے بنیارے کا پاؤڈر اس میں ڈالا ہے، جار صاف کیا تھا بڑے والا، اس میں سے نکال کر کاغذ کے ساتھ صاف کر کے کاغذ بیچ میں رکھ دیا ہے، اس لیے کہ کہیں ضرورت پڑے جب ہم اس کو اس سے کام لیں گے تو کاغذ جلے گا، اس کے ساتھ ہی لگا ہوا وہ نیچے چلا جائے گا، ٹھیک ہو گیا، کمال کی بات ہے۔ اچھا چلو، اللہ تعالیٰ بہتری کرتا ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز تو ضرور ہوتا ہے نا، کیا راز ہے، کیا ہے یہ خالق کی جانے ہے۔ اچھا، یہ بھی ہمارا نیارے کا ایک چھوٹا سا پیس پڑا ہوا ہے جی، یہ والا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو صاف کرنا تھا، ٹائم نہیں ملا۔ جو ٹائم والا مسئلہ نا، یہ بڑا بن جاتا ہے میرے لیے، مریض بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی سلسلہ جاری ساری رکھنا ہوتا ہے۔ تو اچھا دوستو، آج کے لیے یہ پریکٹیکل بھی آپ کے لیے کافی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دنیا کا دونوں میں نے آسان ترین نسخے دیے ہیں، کل اور پرسوں، 2 دن میں۔ آج پھر ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یہ آپ خود کریں گے نا تو پھر دکھانا، تو میں نے اس کو دکھایا کہ یہ میں نے شروع کر دیا ہے، یہ اب اتنے لمبا تو ٹائم نہیں آپ دے سکتے ویڈیو پہ، ٹھیک ہے نا، یہ اب آپ کو بھی پتہ ہے ٹائم کتنے گھنٹے لگے گا اس کا۔ تو انشاءاللہ جیسے یہ پاؤڈر ہوگا پھر سرخائی والا اس میں ملائیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس میں پانی اڑائیں گے۔ باقی اب میرا تو کہنا ہے کہ یہ جار میں جب خشک ہو جائے تو 2 جار میں سرخائی خشک ہو جائے تو ان دونوں کو آپس میں ملا دیں، مثلاً 12 گرام پارا لیا ہے اور 100 گرام گندک کا تیزاب، اور 10-20 گرام کے اوپر نیچے پانی ڈالا ہے۔ اسی طرح ہی دوسرے جار میں پانی ڈالیں، اس میں سرخائی 1 گرام ڈالیں، اس کے ساتھ ملا دیں، اس کو بھی الگ رہنے دیں، ٹھیک ہے، الگ جیسے محلول میں نے دکھایا آپ کو الگ۔ پھر جب یہ آپ کو خشک ہو جائے اس کو بھی خشک کر کے دونوں پاؤڈروں کو اکٹھا کر کے کھل کریں، پھر دونوں میں پھر 100 گرام تیزاب اور 30-20 گرام پانی اڑائیں۔ آپ اس کو اگر 10 مرتبہ کریں گے تو اس سے اللہ کے فضل و کرم سے 5-6 گرام تک مال ضرور ملے گا۔ ایک دفعہ کریں گے تو پھر یہی آدھا گرام کچھ نہ کچھ تو ملے گا ضرور، پر بہتر یہی ہے کہ آپ مسلسل کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جب یہ ہو جائے عمل تیزاب والا ختم تو پھر اس کے اندر آپ نے 4 مرتبہ 5 مرتبہ پانی اڑا دینا، آدھا کلو کر کے، ٹھیک ہے۔ اب جو نکلے گا اس کو اچھی طرح کھنگر جا ہوگا، اس کو خوب پیسیں، پھر اس کو آپ اللہ کے فضل و کرم سے کام میں لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جب چاندی اور تانبے کو اس کا طرح کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ پاؤڈر کیا ہے، ہمیں کیا مل گیا ہے۔ تو دوستو، یہ کیم ہو جاتا ہے پارا، اور گندک بھی ساتھ مل جاتی ہے تیزاب سے، اور لوہا بھی مل جاتا ہے، اور دیکھو نا لوہا بھی مل گیا، پھر اس کو گندک بھی مل گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو پارا ہے، یہ دیکھ لیں کہ اب 5ویں آگ تھی وہ بھی دے دی آپ نے۔ اللہ حافظ۔ آگے آپ جب کریں گے نیارہ تو جو پاؤڈر نیچے بیٹھے گا اس کو چکر دے لیں،
نہیں تو یہ جب پانی سے آپ نکال لیں گے دھو کے اچھی طرح، وہاں سے تھوڑا سا کمپیوٹر پہ لے جانا، پوچھنا لیب والوں سے یہ پاؤڈر کس چیز کا ہے، وہ اپنے کمپیوٹر پہ آپ کو بتائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ دوستو دعا میں یاد رکھنا، جن کے نسخے ان کے لیے دعا کرا کریں اور عبادت کریں اور ماں سرکار پر درود و سلام بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔